ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہی فلسفہ قربانی ہے. اے اللہ جانور چھوٹا قربان کیا، جانور بڑا قربان کیا، نمازیں پانچوں کے پانچوں پڑھ لی، اے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر لی، اے اللہ حج اور عمرے کر لیے، اے اللہ تیرے گھر کو بنا دیا، تیری مسجد کے ساتھ تعاون کر دیا. مقصد کیا ہے؟ تقبل منا. اے اللہ تعالی ہم سب سے یہ ٹوٹے پوٹے اعمال قبول فرما. اور پھر آگے کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا دے. اے اللہ وارزقہم من الثمرات. اے اللہ کلا نمازی نہ بنا بلکہ میری اولاد نو رزق بھی وافر عطا فرما. اجعل هذا البلد آمنا. اے اللہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں اس شہر کو امن والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حمد اور ثنا کے بعد من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. محترم ہمارے والد صاحب کی جگہ پر مولانا محمد یوسف انور حفظہ اللہ تعالی اور ان کے بعد قاری انعام صاحب اور آپ احباب کا شکریہ جو آپ نے اجازت دی آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کی. 5 سے 6 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا. اگر ایک آیت اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر چن لیا. کیسے چن لیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمرہ کرنے والا عمرہ کرے گا مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرے گا. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی محفوظ کیا ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں. اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ساری دنیا کے مذاہب میں کر دیا ہے. یہودی ہو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتا ہے. موسیٰ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں اور مسلمان تو بالاولیٰ مانتے ہیں. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے جو کہا ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین. اے اللہ جو آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کرتے جائیں گے. اے ابراہیم جی اللہ جی یہ میں نے بیٹا آپ کو دیا ہے. اے اللہ بالکل دیا، اسماعیل دیا ہے. فرمایا جائیں اس بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ ایسی جگہ پہ چھوڑائیں بواد غیر ذی زرع جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، لیکن وہاں پر میرا گھر موجود ہے. فرمایا اسلمت لرب العالمین. یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. اے اللہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ اسلمت لرب العالمین. بیٹا بڑا ہوا. اے ابراہیم جائیں جس بیٹے کو آپ نے مانگ کے لیا ہے جائیں اسی بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیں. فرمایا اسلمت لرب العالمین. اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم حج کا اعلان فرما دیں. اے اللہ جی میرے پاس سپیکر نہیں ہے
میں کیسے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حج کا اعلان کروں اور ساری دنیا میری طرف آ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، حج کا اعلان کرنا، حج کے لیے لوگوں کو دعوت دینا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا کیونکہ اللہ کا حکم، اے ابراہیم طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین، اے ابراہیم اب اس طرح کریں، میرے گھر کو پاک اور صاف کرنا شروع کر دیں، میرے گھر کی صفائی شروع کر دیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، تھوڑا سا میز کے اوپر گھٹا، وہاں بھی کتنے خادم، تھوڑا سا پانی کا مسئلہ بن جائے، خادم کہاں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ ریت اپنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے خدامین مسجد موجود ہیں، لیکن ایک دن ہفتے میں مقرر کر لیں، اے اللہ تو مجھے موقع دے، میں 5 منٹ ہی صحیح میں تیرے گھر کی صفائی کروں، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم اب گھر کو صاف کر دیا ہے، اللہ جی آپ کو ہی حکم فرمایا، ہاں اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو ساتھ لے لو۔ اے اللہ جی کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ پتھر آپ کو پکڑاتا جائے گا، آپ میرا گھر بناتے جائیں، آپ بیت اللہ بناتے جائیں، آپ مسجد بناتے جائیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، کیا مطلب؟ مسجد کی صفائی کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے، صرف قربانی کرنا نہیں ہے۔ مسجد کا خیال کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے، مسجد کی اینٹوں کے ساتھ اینٹیں لگانا بھی سنت ابراہیمی ہے، صرف قربانی کرنا سنت نہیں ہے۔ اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا سنت ابراہیمی ہے۔ گھر کے اندر سے دعوت کی ابتدا کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ آ جائے، پاکستان تو کیا ساری دنیا میں آ جائے، لیکن ابتدا وہاں سے کرنی ہے جہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ دین کو قائم کیا پہلے اپنے آپ پر، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کیا اللہ کی دعوت کی توحید کے ذریعے سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے اللہ سب سے پہلے دعوت کس کو دینی ہے؟ فرمایا اس کو دینی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ کس کو دینی ہے؟ فرمایا جائیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ، اے میرے ابا جی شیطان کی پیروی نہ کریں۔ اے میرے ابا جی، ہمارے باپ تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ابا جی ساڑھا حصہ سانو دے دیو، ہمارا حصہ ہمارے نام کر دیں۔ یہاں پر باپ مسلمان نہیں ہے لیکن زبان سے کلمہ خیر کہا ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جی۔ ساڑھے پنجابی زبان اور بوڑھا آیا سی ابا جی آئے نا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، لا تعبد الشیطان، اے اللہ میں نے دعوت کی ابتدا کر دی ہے، مانے کے کب؟ اللہ نے فرمایا اے تہاڈی ذمہ داری نہیں کہ منن گے یا نہیں منن گے۔ اللہ جی مان نہیں رہے، کیا کیا ہے؟ فرمایا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم مجھے دعوت نہ دو، اگر تم نے مجھے اللہ کی طرف بلانا ہے میرا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ابراہیم نے کیا فرمایا؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابا جی میں تہاڈا گھر چھوڑ کے چلا جانا لیکن جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسلمت لرب العالمین، آخری بات کرتا ہوں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہے؟ دعوت کے بعد سب سے زیادہ کام ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا کیا ہے۔ بیت اللہ بنائی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان سے الفاظ کیا جاری ہیں؟ کل یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس دن دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ اچھا ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہے ہیں اور زبان سے کیا الفاظ جاری ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
یہی فلسفہ قربانی ہے. اے اللہ جانور چھوٹا قربان کیا, جانور بڑا قربان کیا, نمازیں پانچوں کے پانچوں پڑھ لی, اے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر لی, اے اللہ حج اور عمرے کر لیے, اے اللہ تیرے گھر کو بنا دیا, تیری مسجد کے ساتھ تعاون کر دیا. مقصد کیا ہے؟ تقبل منا, اے اللہ تعالی ہم سب سے یہ ٹوٹے پوٹے اعمال قبول فرما. اور پھر آگے کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا دے. اے اللہ وارزقہم من الثمرات, اے اللہ کلا نمازی نہ بنا بلکہ میری اولاد نو رزق بھی وافر عطا فرما. اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں اس شہر کو امن والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے پورے کر دیے اور فرمایا جا ابراہیم آپ نے جو مانگا ہے میں نے آپ کو اس سے زیادہ عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کا بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.